نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تقریباً 5 مہینے پہلے میں نے خطبات جمعہ کے لیے ایک عنوان اور موضوع شروع کیا تھا. اور 5 مہینوں کے خطبات جمعہ میں میں نے تسلسل کے ساتھ اسے بیان کیا. وہ موضوع اور عنوان یہ تھا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مقدسہ کے
بے شمار پہلو اور بے شمار شعبے ہیں۔ سیرت کے ان حصوں میں سب سے اہم اور امتیازی حصہ یہ ہے کہ میرے نبی نے امت کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا میرے نبی نے پہلے ان پر خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ جو کہتے تھے اس سے بڑھ کر آپ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور میں نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ میرے نبی نے امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا تو خود اس پر عمل کر کے دکھایا، جھوٹ بولنے سے روکا، خود اس پر عمل کر کے دکھایا، عہد کی پابندی، حوصلہ، شجاعت و بہادری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسے میں اور بیان کرنا چاہوں، اس میں ابھی بڑی گنجائش موجود ہے، لیکن آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے چاروں خطبات میں میں اللہ کی توحید بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آنے والے جمعے میں انشاءاللہ میں استقبال رمضان کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا۔ 5 مہینے کی مسلسل گفتگو تسلسل کے ساتھ آج میں اس کا اختتام کر رہا ہوں، اور جس پہلو پر آج میں مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گا وہ ہے عفو درگزر۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، برائی کرنے والے سے اچھائی کرنا، دشمنوں تک کو معاف کر دینا، اس کے کچھ پہلو میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، لیکن ان میں سے اکثر پہلو میں نے وہ بیان کیے جب آپ مجبور تھے، بے کس تھے، مظلوم تھے، آپ کے پاس نہ قوت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ فوج تھی، نہ طاقت تھی۔ ایسے بندے کا معاف کرنا میرے خیال میں کوئی کمال نہیں ہے۔
تو مجبور ہے، مظلوم ہے، بے کس ہے، اس کے پاس قوت نہیں، بدلے لینے کی طاقت نہیں۔ مزہ یہ ہے کہ جب قوت آئے، طاقت آئے، فوج ہو، اقتدار ہو، بدلہ لینے پہ پوری دسترس ہو، 10,000 قدوسیوں کا لشکر اس کے اشارہ ابرو کا منتظر ہو، اور ان کے جذبات بکھرے ہوئے ہوں، فوج ہو، طاقت ہو، اسلحہ ہو، اقتدار ہو، اس وقت دشمن کو معاف کرنا اصل کمال یہ ہے۔ ورنہ تو مظلومیت میں کوئی کہتا ہے میں بدلہ نہیں لیتا، قوت آتی ہے تو فرعون بن جاتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مظلومیت کا دور ہے، میرے آقا طائف تشریف لے گئے، طائف کے سرداروں کے سامنے میرے نبی نے دعوت پیش کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے بدماشوں کو، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا ہے، تالیاں پیٹ رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، میرے نبی نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بغلوں میں ہاتھ ڈال کے پھر کھڑا کر دیتے ہیں، پھر مارنا شروع کرتے ہیں، میرے نبی پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ پھر بغلوں میں ہاتھ دے کے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، خون آپ کے جسد اقدس سے نکل کے آپ کی جوتیوں میں جم گیا ہے، پاؤں نکلتے نہیں ہیں جوتیوں سے۔ یہ ہے آپ پر وہ جو تشدد ہوا اور پتھروں کی بارش ہوئی، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی یہ دیکھ کے، میں حیران ہوتا ہوں کہ احد کے میدان میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، اس کا ناک کان کاٹ کے انہیں گلے کا ہار بنا لیا گیا، فتح عارضی شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آئندہ دن بڑا سخت دن نہیں، آج کا دن بڑا سخت دن نہیں ہے؟ تو میرے آقا جواب میں کہتے ہیں عائشہ نہیں، طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ طائف میں ہوا کیا تھا کہ احد کی مصیبت بھی، دکھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا احد کا دن بڑا سخت دن تھا، آپ بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں، وہ پھر اٹھا رہے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، اور پھر جب آپ سستانے کے لیے ایک جگہ پہ آئے ہیں تو آپ کا غلام زید کہتا ہے یا رسول اللہ آج تو بڑا ظلم نہیں ہوا؟ اگر اللہ حضرت لوط کی بد دعا سن کے ان کی بستی کو الٹ دیتا ہے اور پہلے نبیوں کی بد دعائیں سن کر انہیں ہواؤں سے، جھکڑوں سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے، سیلاب کے ذریعے تباہی کے گھاٹ اتار دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے انہیں اس طرح پیس دے جس طرح چکی کے 2 پاٹوں میں دانہ آ کے پس جایا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ بادل سے آواز آئی، فرشتے نے آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کی بستی کو الٹ کے رکھ دیں، طائف والی بستی کو، ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے، اور میرا نبی جواب میں کہتا ہے نہ میرے اللہ، ان کی ظاہری بستیوں کو نہ الٹنا، ان کی دل والی بستی کو الٹ دے میرا۔ یہ مجبوری کی بات ہے، یہ مقہوری کی بات ہے، یہ مظلومی کی بات ہے،
اس وقت طاقت نہیں، قوت نہیں، ہمت نہیں، فوج نہیں، میرا نبی تنے تنہا ہے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور میرے نبی نے طائف کا محاصرہ کر لیا ہے، وہی سردار جن کے اشارے پر آپ کو مارا گیا تھا وہ قلعے کے اندر آ گئے، مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو آپ نے فرمایا محاصرہ اٹھا لو، چلو واپس چلتے ہیں۔ صحابہ نے اسے پسند نہ کیا، آئے ہیں اتنے دن محاصرہ کیا اور بغیر فتح کیے واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، واپس جانا ہے، یہ قلعے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ان کے لیے بد دعا کرے نا، اب تو میرے نبی کے پاس قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں مولا طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب بھی میرے نبی کی زبان پر بد دعا کے جملے نہیں آئے۔ یہ ہے عفو درگزر کی جو تعلیم دی میرے نبی نے قرآن کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے، کہ معاف کر دیا کرو لوگوں کی خطاؤں کو، درگزر کر دیا کرو لوگوں کی غلطیوں کو، دشمنوں پہ بھی قابو پاؤ تو انہیں معاف کر دیا کرو۔ جس چیز کی تلقین کی میرے نبی نے قرآن کے ذریعے اور اپنے ارشادات کے ذریعے، میرے نبی نے عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے باہر پڑاؤ ڈالا مکے سے کچھ فاصلے پر، اور آپ نے فرمایا جتنے خیمے والے ہیں، خیمے لگے ہیں، ہر خیمے کے باہر الاؤ جلاؤ، آگ جلاؤ۔ وہ کتنے خیمے ہوں گے؟ ایک خیمے میں 10 بندے بھی ہوئے تو 1000 خیمے تو ہوں گے۔ تو 1000 جگہوں پہ جب آگ جلے گی، دور سے دیکھنے والا تو اسے ایک عجیب منظر سمجھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں مشرکین کو پتہ چلا کہ کوئی ہم پر چڑھائی کر کے آ گیا، تو لوگ تحقیق کے لیے نکلے۔ رات کا ٹائم ہے، تحقیق کے لیے نکلے۔ حضرت عباس میرے آقا کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کا خچر لیا اور اس پہ سوار ہو کر میں نے ذرا جائزہ لیا مکے سے باہر کا، اس لشکر سے باہر کا۔ تو 2 بندوں کی جب میں نے گفتگو سنی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ گفتگو کرنے والا تو ابو سفیان ہے۔ تو میں اس کے قریب چلا گیا تو واقعی وہ ابو سفیان تھے۔ میری ان سے بچپن کی دوستی تھی، جوانی کے ہم یار تھے۔ میں نے کہا ابو سفیان ہتھیار ڈال دو، جو لشکر لے کر محمد عربی آئے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی تاب نہیں رکھتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہتھیار ڈال دے اور میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں امان لے کر دوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے انہیں خچر پہ پیچھے بٹھایا تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی، میں خچر کو بھگاتے ہوئے نبی پاک کے خیمے میں پہنچا، ابو سفیان کو وہاں بٹھایا۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اشارہ کیجئے نا، میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ یہ وہی ہے نا جس نے بدر کے مبادی اکٹھے کیے تھے، احد میں کمان کی تھی، خندق میں سارے عرب کو اکٹھا کر کے لایا تھا۔ آپ نے حضرت عمر کو روکا۔ کس کہنے پر روک دیا؟ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں، میری امان قبول کی جائے۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ، رات اپنے خیمے میں رکھو، صبح لے آنا۔ صبح جب ابو سفیان آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب دیکھیے، ایک منٹ کے لیے تصور کیجیے آپ، ابو سفیان سے بڑا دشمن کون تھا نبی پاک کا؟ بدر کی ساری تیاری انہوں نے کی، احد میں کمان ان کے پاس تھی، خندق میں سارے عرب کے لشکروں کو، مختلف قبیلوں کو اسلام کے خلاف اکٹھا کر کے لے آیا۔
پھر کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، لیکن میرے نبی نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا۔ جو ہی ابو سفیان آئے نا تو میرے نبی نے کہا ابو سفیان تجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں؟ تجھے ابھی تک یقین نہیں آیا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ بڑے کرم کرنے والے ہیں، مجھے یقین آ گیا ہے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی الہ ہوتا تو آج ہماری یہ حالت ہوتی کہ ہم مفتو ہو گئے، بے کس ہو گئے، مجبور ہو گئے، آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ابھی تک تجھے اس بات کا یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب ذرا ابو سفیان کی جرت دیکھی، کہتے ہیں سچی بات پوچھے تو اس میں ابھی کچھ شک ہے، اس میں ابھی کچھ شک ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا اس میں ابھی کچھ شک ہے، تو حضرت عباس نے کہا اب شک کی گنجائش کوئی نہیں، اگر اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں تو پھر اس پیغام کو لانے والا محمد عربی بھی سچا نبی ہے۔ کلمہ پڑھیے، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، 20 سال کی دشمنی ختم ہو رہی ہے، دشمن بھی قابو میں ہے، تلوار کی زد میں ہے، اور میرا نبی انہیں کوئی پچھلا تانا نہیں دیتا، زج نہیں کرتا۔ میرے نبی الٹا یہ اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ ابو سفیان اور جا کے مکے میں اعلان کر دو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج جو آدمی ابو سفیان کے گھر کی چار دیواری میں آ گیا اسے محمد نے امن دے دیا ہے صلی اللہ ہو۔ ابو سفیان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر تو ایڈا وڈا نہیں، میرے گھر میں کتنے بندے سمائیں گے؟ آپ نے فرمایا دوسرا اعلان کر، جو بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی امن ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں یا رسول اللہ بیت اللہ میں بھی نہیں سمائیں گے لوگ۔ آپ نے فرمایا تیسرا اعلان کر، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا محمد اس کو بھی امن دے دے گا۔ اب میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے، 10,000 قدوسی میرے نبی کے ساتھ ہیں، لشکر ہے، اسلحہ ہے۔ نبی پاک نے حضرت عباس سے کہا ابو سفیان کو ایک پہاڑی پر کھڑا کرو جہاں سے ہمارے لشکر نے گزرنا ہے، اسے شان و شوکت ہم دکھانا چاہتے ہیں اسلام کی اور لشکر اسلام کی۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، ایک ایک دستہ نبی پاک نے دستوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ہر دستے کا ایک جھنڈا تھا، اس کا ایک امیر تھا اور وہ دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں ہیں۔ اس نے کہا اس سے ہماری غرض کوئی نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ فلاں دستہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس سے ہماری غرض کوئی نہیں۔ سب سے پیچھے جو دستہ ہے نا وہ ہے مہاجرین کا اور انصار کا، اور اس دستے میں شامل ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دستہ گزرنے لگا تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ مہاجرین ہے اور حضرت زبیر اس کی کمان کر رہے ہیں، اور یہ انصار ہیں، سعد ابن عبادہ اس کی کمان کر رہے ہیں، اور اس میں نبی پاک شامل ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھا نا تو بس جذبات میں آ گئے، اور جوش میں ایک نعرہ ان کی زبان سے نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج پچھلے سارے بدلے ہم چکا دیں گے جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ وہ نعرہ لگا کے آگے چلے گئے۔ پیچھے سے جب نبی پاک کا دستہ آیا ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا ہے سعد نے کیا نعرہ لگایا ہے؟ کہ کیا؟ کہ
الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، یہ نعرہ لگا کے گئے ہیں سعد ابن عبادہ. آپ نے فرمایا نہیں ابو سفیان، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ. آج رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت سعد کو طلب کیا. سعد ابن عبادہ معمولی آدمی، انصار کا سردار ہے. آپ نے جھنڈا ان سے واپس لے لیا. تمہارے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میرے نبی حکیم بھی تو ہے، حکمت عملی بھی میرے نبی کو بڑی آتی ہے. میرے نبی نے سعد سے جھنڈا واپس لیا اور سعد کے بیٹے قیس ابن سعد کے حوالے کر دیا. والد سے لے لیا اور بیٹے کے حوالے کر دیا. جھنڈا بھی گھر کے اندر رہا اور ان سے بھی جھنڈا واپس لے لیا گیا. میرے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے. کس حالت میں، کس حالت میں؟ کسوہ اونٹنی پر میرے نبی سوار ہیں کہ گردن تنی ہوئی ہے، سینہ پھلا کے آ رہے ہیں، دائیں بائیں فخر سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. حدیث و تاریخ و سیرت کی کتابوں نے نقل کیا ہے کہ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے آپ کی گردن اس طرح جھکتی چلی گئی، جھکتی چلی گئی کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ جا کے لگ گئی. اور زبان پہ کیا؟ انا فتحنا لک فتحا، زبان پہ یہ ترانہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ سب باتیں ہم بیان کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. خوشی کے مواقع پر عاجزی کا اظہار کرنا، خوشی نصیب ہو اور بندہ اس وقت عاجزی کا اظہار کرے، یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے. ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو، ایک کونسلر جب جیت جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ جیتنے والا کونسلر سیدھا مسجد میں ہوتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں، اللہ نے مجھے عزت دی، میں اللہ کا شکر کروں، عاجزی کا اظہار کروں. بلکہ وہ مخالفین کے دفتر پر چل جاتے ہیں، ان کے گھروں کے سامنے جاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں. کیا ہوا جی؟ کونسلر بن گئے، ناظم بن گئے، صوبائی اسمبلی کے آپ رکن بن گئے، قومی اسمبلی کے آپ رکن بن گئے. اگر آپ کو اللہ نے عزت دی ہے تو اس کا اظہار کیجئے عاجزی کے ساتھ، شکر کے ساتھ. اللہ کے گھر میں آئیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. دنیا نے آج تک ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا، آج تک دنیا نے ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا جو مکے میں داخل ہو رہا ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا. اللہ اکبر. کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کسی دشمن کو مارا نہیں جا رہا ہے، بلکہ معافی کا اعلان ہو رہا ہے. آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریں، صرف 8 سال پہلے اسی مکے سے میرے نبی نکل رہے ہیں چھپ کے. کس طرح نکل رہے ہیں؟ چھپ کے. حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے ہیں، آہستہ سے بات کی ہے، وہاں سے وہ نکلے ہیں، غار میں چھپے رہے ہیں. مظلومیت کیا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے جو دونوں کا سر لائے 200 اونٹ دیں گے، جو دونوں میں سے کسی ایک کا لائے تو 100 اونٹ دیں گے.
ان کے سروں کی قیمت پڑ گئی ہے. تنے تنہا ایک صدیق اکبر، اللہ اکبر، باقی صحابہ تو پہلے جا چکے تھے. میرا نبی مکے سے نکل رہا ہے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. مجھے نکالنا سچا نکالنا، مجھے داخل کرنا سچا داخل کرنا. جب نکل رہے ہیں تو ایک بندہ ہے، جب داخل ہو رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 10,000 ہیں. لگتا ہے 10,000 کے مقابلے میں اکیلا ابو بکر ہی ہے. اسے 10,000 کے مقابلے میں لائے اللہ. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. چھپ کے نکل رہے ہیں. انعامات کا اعلان ہو رہا ہے، اتنے اونٹ دیں گے، اتنے اونٹ دیں گے. اور 8 سال کے بعد وہی مظلوم مہاجر اسی مکے میں فاتح بن کے آ رہا ہے. اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جذبات تو مچلنے چاہیے تھے، نعرے لگنے چاہیے تھے، جذبات مچلنے چاہیے تھے، لیکن نہیں. پورے 10,000 پہ سکوت طاری ہے. میرے آقا نے کہا ہے کوئی تلوار نہیں چلانی، کوئی نعرہ نہیں لگانا. ہمارے ہاں تو ہوتے ہی نعرے ہیں. ہم نے نعروں کے سوا کیا ہے؟ ہم نے نعرے لگائے، اچھلے کودے، گھر میں جا کے بیٹھ گئے. میرا نبی 10,000 قدوسیوں کے جھرمٹ میں کسوہ اونٹنی پر سوار بیت اللہ میں داخل ہوئے. سیدھے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے. آپ نے نوافل ادا کی. جب باہر نکلے تو بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. دونوں چوکٹوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھ لی، دروازے کی دونوں چوکٹوں پر. سامنے مطاف ہے. یہاں کون ہے؟ مشرکین مکہ بھی ہیں، قریش بھی ہیں، وہ سارے جو بدر میں آئے تھے، اود میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے، میرے نبی کو قتل کرنے کی جنہوں نے تجویزیں پیش کی تھیں، میٹنگیں کی تھیں، سارے سامنے. اور میرے نبی فرماتے ہیں بولو آج میں تم سے کیا سلوک کروں. ایک فاتح پوچھ رہا ہے، فاتح جس کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو کہنے لگے جو ایک شریف بھائی دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، آپ کریم ہیں، الکریم ہیں، آپ کے والد ایسے تھے، آپ کا دادا ایسا تھا، ہم اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں آپ سے. انہوں نے یہ جملے کہے اور میرے نبی نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. یہ ہے عفو درگزر جس کی تعلیم امت کو دی کہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو. میرے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ دشمنوں تک کو آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے. اس کے دل میں آیا اور کسی کو معافی ملے یا نہ ملے مجھے نہیں ملے گی.
میرے باپ کے جو کارنامے ہیں نا، خود اس نے بھی کیا کچھ نہیں کیا. یہ بھاگ گیا، یمن چلا گیا. یمن اس کی بیوی میرے آقا کی خدمت میں آئی ایمان قبول کر. ایمان قبول کرنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ خامد کے لیے امان چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کتنے دنوں کی امان چاہتی ہو؟ اس نے کہا 1 مہینے کی. آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہارے خامد کو 2 مہینوں کے لیے امان دے دیے. یہ ذہن میں رہے، عورت کی ضمانت عرب میں قبول نہیں کی جاتی تھی، عورت کسی کی ضامن نہیں بن سکتی تھی. یہ میرے نبی نے فتح مکہ میں ایک عورت کی ضمانت پر امان دے دی اکرمہ کو. یہ خود یمن گئی. اس نے ایک جملہ بھی کہا یا رسول اللہ میں اکرمہ کو جا کے بتاؤں گی نا، وہ میری بات مانے گا نہیں کہ انہوں نے 2 مہینے کی امان دے دی ہے. آپ نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور فرمایا یہ میری چادر بطور نشانی لے جاؤ. یہ یمن گئی، خامند کو واپس لائی. میرے نبی ایک خیمے میں ہے. یوں ہی اکرمہ سامنے آئے تو میرے نبی اتنی تیزی سے اٹھے کہ آپ کے کاندھے پہ جو چادر تھی وہ بھی گر گئی. کیا جملے آپ کہہ کے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، میرے نبی نے کہا مرحبا. مرحبا کا کیا معنی کرے گی؟ جی آیا نو ایھا الراکب المہاجر، اے مہاجر سوار، یعنی مہاجر تو یہاں سے بھاگ گیا تھا مکے سے یمن کی طرف. ایھا المہاجر مرحبا. اکرمہ پہلے مرحلے ہی میں ایمان قبول کر لیتا. صفوان ابن امیہ کو جانتے ہو؟ وہ جو بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹاتا تھا، اس کا بیٹا ہے. اس کا باپ بدر میں مارا گیا. اس نے ایک آدمی عمیر ابن وہب کو تیار کیا اور زہر میں بجھا کے اسے خنجر دیا کہ تم مدینے جاؤ اور جا کے اس نبی کا کام تمام کر دو، تیرے بال بچے، تیرے قرضے، سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم یہ کام کرو. عمیر کہتے ہیں میں مدینے پہنچا، چھپ چھپ کے رہنے لگا. ایک دن پکڑا گیا. میں جو پکڑا گیا تو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا عمیر وہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے تیرے اور صفوان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اطلاع. صفوان کہتے ہیں وہاں تو تیسرا بندہ کوئی نہیں، انہیں کیسے پتا چلا؟ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی. عمیر مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے دن صفوان بھاگے. عمیر نے امان طلب کر لی، میں امان طلب کرتا ہوں صفوان کے لیے. آپ نے امان دے دی. صفوان آئے. صفوان نے کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت چاہیے سوچنے کے لیے کہ میں نے ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ نے فرمایا 2 مہینے کی نہیں، میں تجھے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں. اللہ نے صفوان کو بھی ایمان کی توفیق دی. میرا نبی معاف کرتا چلا جا رہا ہے. ابو سفیان ایمان لے آئے، ان کی اہلیہ حضرت ہند، حضرت معاویہ کی والدہ ہیں، وہ ایمان لے آئیں. اکرمہ لے آئے، صفوان لے آئے. بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. بعض لوگوں کے دماغ میں جو ایک گندا کیڑا ہے نا صحابہ کے متعلق، کہ صحابہ کے نقائص تلاش کرو، کوئی خامی تلاش کرو جس کو سامنے رکھ کر ان پر تنقید کی جائے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو فتح مکہ کے دن مومن ہوئے تھے نا یہ طلقاء تھے، طلقاء یعنی آزاد کیا گیا تھا، اور بس کوئی نہیں سی
کیا کرتے؟ ایمان قبول نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کدھر جاتے؟ مکہ فتح ہو گیا تھا، ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا، ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا، یعنی تنقید کرنے کا کوئی پہلو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 پڑھیں آپ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10۔ اور میں نے بارہا لوگوں کو پورے ملک کے اجتماعات میں میں نے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے، میں نے لوگوں کا ذہن بنایا ہے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھنا ہے، ہم نے صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے، وہاں اللہ نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ یہ قبلو اور بعدو سمجھ رہے ہو؟ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جائے نہیں ہوندے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان کے درجے پچھلوں سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ کو پتا تھا نا ایسے خبیث الفطرت لوگ آئیں گے جو کہیں گے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یہ طلقاء ہیں، یہ نہ کرتے، یہ مجبوری کا ایمان تھا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا مقام پہلوں کا زیادہ ہے، مرتبہ پہلوں کا زیادہ ہے، شان پہلوں کی زیادہ ہے، لیکن مجھ رب کا اعلان سنو، وَكُلًّا، ذرا کلن کا لفظ کہو، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو پھر کہو نا، کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ مقام پہلوں کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جو ان پر تنقید کر رہا ہے، پہلے تو وضاحت کرنا بھئی تو کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تجھے اپنی نجات کے بارے میں پتہ ہے، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے؟ میاں تو اپنی فکر کر، تو اپنی نبیڑ، ان پر تو تنقید کرتا پھرتا ہے اور تو حصے بناتا پھرتا ہے اور ان پر تو تبصرے کرتا پھرتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ ہم نے۔ پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ سوموار کے دن مسئلہ الہ پڑھائیں گے، شاید میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں پڑھا نہیں سکا۔ کچھ حصہ مولانا عبدالکریم صاحب نے پڑھایا، کل سے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مسئلہ الہ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ جو ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، احباب ہیں، وہ مغرب کی نماز معاویہ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ مغرب کی نماز یہاں ادا کریں، یہاں پڑھیں، اور یہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی جو کلاس ہے، اس میں ہم انشاءاللہ وسیلے پر بھی بحث کریں گے، اور اس میں ہم علم غیب پر بھی بحث کریں گے، اور اس میں ہم سماع موتیٰ پر بھی بحث کریں گے۔ اسی مسئلہ الہ کے ضمن میں ان تمام موضوعات پر میں گفتگو کروں گا۔ تلہ گنگ میں یار یہ
یہ ہو رہی ہے ویڈیو؟ ہاں، تلگنگ میں ہمارے 18 بلاک میں درس قرآن ہوا، ہر جمعے کو ہوتا تھا، تو تلگنگ والوں نے شروع کیا، انہوں نے 23 سالوں میں مکمل کی۔ میں نے تو 18 سال میں کر لیا تھا، انہوں نے 23 سالوں میں اس قرآن کا ترجمہ، تفسیر، عوامی درس ہر جمعے کو مغرب کے بعد ہوتا تھا۔ آج ان کا اختتامی پروگرام تھا اور میں اس میں مہمان خصوصی تھا، میں نے جانا تھا، لیکن میں اپنی طبیعت کی ناسازی کی بنا پہ وہاں بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس پیغام کے ذریعے، ہمارا وہاں دوست ہیں محمد ابراہیم توحیدی، بڑا جیدار ہمارا ساتھی ہے، عزیز ہے ہمارا اور بڑا مخلص ساتھی ہے، تو میں اس سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے پروگرام میں آنا تھا اور آج وہاں تقریباً 1000 آدمیوں کو تو خصوصی دعوت تھی جنہیں وہاں پہنچنا تھا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اس پروگرام کو، جو اختتامی پروگرام ہے، اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے ہم استقبال رمضان کے سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ استقبال رمضان، تو آپ ذرا جلدی تشریف لے آئیں گے تاکہ رمضان کے بارے میں آپ کچھ اپنے معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ دیں جی اذان۔